بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا 2025 دنیا کا آخری رمضان ہوگا؟ سوشل میڈیا پوسٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 2025 کا رمضان آخری رمضان ہوگا۔ یہ دعویٰ ایک خوفناک سوال کو جنم دیتا ہے، کیا واقعی ایسا کچھ ہونے والا ہے یا یہ محض قیاس آرائیاں ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے؟ آخری رمضان قیامت سے قبل دنیا میں کئی اہم اور پریشان کن تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اس وقت کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ شدید قحط اور خشک سالی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، زمین کی پیداوار میں کمی آئے گی اور لوگ فاقوں کا شکار ہوں گے، معیشت بدترین حالت میں ہوگی اور روزگار کی کمی کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں مایوسی چھا جائے گی۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں لوگوں سے روکی جا چکی ہوں گی، اور ایسا محسوس ہوگا جیسے آسمان سے برکتیں اور رحمتیں زمین تک پہنچنے سے رک گئی ہیں۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے لڑتے اور پریشان ہوتے نظر آئیں گے، انسانوں کی آپس میں ہمدردی کم ہو جائے گی اور ہر شخص اپنی ذاتی ضروریات کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوگا۔ عالم یہ ہوگا کہ لوگ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں گے اور ان کی دعائیں بے اثر ہو کر رہ جائیں گی۔ شدید معاشی بحران، قدرتی آفات اور انسانوں کے آپس میں بڑھتے ہوئے جھگڑے اس دور کی علامت ہوں گے۔ اس دوران دنیا میں فتنے اور فساد بڑھ جائیں گے، جھوٹ، بدعنوانی اور بے ایمانی کا دورہ ہوگا اور لوگوں کی اخلاقی اقدار کمزور پڑ جائیں گے۔ دنیا کی بڑی طاقتوں میں شدید سیاسی کشمکش اور جنگوں کا آغاز ہو سکتا ہے اور ہر طرف بے چینی کا ماحول پیدا ہوگا۔ ایسے میں لوگ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ کی طرف سے واضح نشانیوں کی کمی کے باعث مایوس ہوں گے۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کو شدید آزمائشوں کا سامنا ہوگا۔ ان کے ایمان کو تقویت دینے کی بجائے وہ مزید پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار ہوں گے۔ ہر طرف فساد، قتل و غارت اور خون ریزی کا دورہ ہوگا اور لوگ اس حالت میں قیامت کی علامت کو محسوس کریں گے۔ اس دور کے آخر میں جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو ایسا لگے گا کہ اس رمضان میں کوئی رحمت یا سکون نہیں، بلکہ لوگوں کی زندگیوں میں مزید پیچیدگی بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد قیامت کی نشانیاں اور بھی واضح ہو جائیں گی اور ایک نئے دور کی ابتدا ہوگی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں چند بڑی اور چھوٹی نشانیاں شامل ہیں۔ اگر ہم ان نشانیوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں جبکہ کچھ باقی ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں کچھ یہ ہیں: دجال کا ظہور۔ دجال ایک فتنے کا باعث بنے گا جو دنیا کو دھوکہ دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ آ کر دجال کو شکست دیں گے۔ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم جو دنیا میں تباہی مچائے گی۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ ایک سائنسی نقطہ نظر سے زمین کے محور کی تبدیلی ممکن ہے۔ اس دن جب لوگ رات کو سو جائیں گے وہ صبح کا انتظار کریں گے، مگر صبح کا کوئی نشان نہیں ہوگا۔ صبح کے وقت جب لوگ بیدار ہوں گے
وہ دیکھیں گے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھیل جائیں گی اور ان کے دلوں میں شدید خوف اور اضطراب پیدا ہوگا۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا اور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ لوگ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گے کہ اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ یہ منظر ہر طرف ہلچل اور افراتفری کا سبب بنے گا۔ لوگ پریشانی میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہر شخص یہ سوچے گا کہ اس کے لیے کیا مقدر ہے۔ اس دن قرآن کے الفاظ بھی کتابوں سے غائب ہو چکے ہوں گے اور لوگ ان آیات کو پڑھنے سے قاصر ہوں گے۔ علم اور ہدایت کا کوئی نشان نہ ہوگا اور انسانیت کے سامنے ایک اور حقیقت کھل جائے گی کہ اب دنیا کا نظام مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ یہ لمحہ انسانوں کے لیے ایک آخری وارننگ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے اور قیامت کی گھڑی بالکل قریب آ پہنچی ہے۔ قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں یہ ہیں جو کہ یقینی طور پر پوری ہو چکی ہیں۔ بے حیائی، غربت کاری کا عام ہونا، جیسا کہ آج کل ہر طرف بے حیائی اور بدکاری کا دور، دھوکہ فریب اور جھوٹ کا بڑھ جانا۔ ہمارے معاشرے میں ہر طرف دھوکہ فریب اور جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ عمارتوں کا آسمانوں کو چھونا، آج کے دور میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا گھر بڑا ہو، اس کی عمارت سب لوگوں سے اونچی ہو، اور بڑے شہروں میں یہ چیز آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہونا۔ کچھ روایات کے مطابق یہ پہلے ہو چکا ہے۔ اس کا اشارہ واقعہ شب قمر کی جانب ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کے کہنے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ وہ اس وقت کا تیزی سے گزرنا یقیناً دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل وقت کتنا تیزی سے گزر رہا ہے۔ جب ہم ایک جمعہ کے دن کی نماز پڑھتے ہیں اور اگلا جمعہ جب آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ 1 دن یا 2 دن کے بعد آیا ہے۔ اگر ہم سائنسی حوالوں سے جائزہ لیں تو ہمیں کئی حیران کن نظریات ملتے ہیں۔ شمسی طوفان سولر سٹون ناسا کے مطابق 2025 میں سورج کی سطح پر شدید طوفان آ سکتا ہے جو زمین کے برقی نظام کو متاثر کر سکتا ہے۔ زلزلے اور جغرافیائی تبدیلیاں، پچھلے کچھ سالوں میں زلزلوں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور کئی سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ زمین میں بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ چاند اور سورج گرہن، اسلامی تعلیمات میں چاند اور سورج گرہن کو قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ 2025 میں ایسے کئی واقعات متوقع ہیں۔ کیا واقعی 2025 کا رمضان آخری رمضان ہوگا؟ یہ سوال قیاس آرائیوں پر مبنی ہے، کیونکہ کسی کو قیامت کا وقت معلوم نہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کا علم صرف اللہ تعالی کے پاس ہے۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو ماؤں کے رحم میں ہے۔ لیکن اگر ہم موجودہ حالات پر نظر ڈالیں تو دنیا میں ایک واضح بے چینی پائی جاتی ہے۔ جنگیں، قدرتی آفات، اخلاقی سوال، یہ سب کچھ اسلامی نشانیوں کے ساتھ مواصلہ رکھتا ہے۔ 2025 کا رمضان آخری ہوگا یا نہیں، اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی،
لیکن یہ بحث ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ اگر 2025 کا رمضان آخری نہ بھی ہو تب بھی یہ ہمیں ایک تنبیہ دیتا ہے کہ وقت محدود ہے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ قیامت کبھی بتا کر نہیں آئے گی بلکہ یہ ایک اچانک واقعہ ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا تھا کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ انسانوں کے لیے اس قیامت کا کوئی وقت نہیں ہے اور یہ کسی بھی وقت کو پذیر ہو سکتی ہے۔ اللہ کے پیغمبروں اور قرآن نے ہمیں اس دن کی ہولناکیوں اور اس کی حقیقت کے بارے میں آگاہ کیا ہے، مگر قیامت کی علامات میں سے زیادہ تر نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے۔ جہاں تک بڑی نشانیوں کا تعلق ہے وہ بھی بہت قریب ہیں اور اچانک واقع ہو سکتی ہیں۔ ان بڑی علامات میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا ظہور اور زمین میں شدید زلزلے پیدا ہونا شامل ہے۔ یہ سب بہت جلد ہو سکتا ہے اور اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ قیامت کی علامات کے پورا ہونے کے بعد اس دن کا آنا کوئی پیشگی اطلاع نہ دے گا، یہ اچانک غیر متوقع طور پر ہوگا اور انسانوں کو اس کی تیاری کے لیے کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ قیامت کے دن ہم اپنے اعمال کا حساب خوش دلی سے کہہ سکیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، ملیں گے ایک اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔